کیا شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ جو تشریف لائیں ادھر. پاکستانی کمیونٹی کے جو ممبران بھی ہیں یہاں پہ اور پاکستانی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی میڈیا ہاؤسز کے ریپرزینٹیٹیو نیو یارک میں اور واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. معاف کیجیے گا. 2 دن پہلے میری ملاقات سفیر صاحب نے کروائی تھی فارن میڈیا کے ریپرزینٹیٹیو سے بھی, تو بڑا آج اچھا ہو گیا کہ ہم پاکستانی میڈیا کے ریپرزینٹیٹیو سے بھی بیٹھیں گے اور بات کریں گے. اور آپ ظاہر ہے کہ پاکستانیوں کو باخبر رکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے, تو آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہم ادھر آئے تھے, ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس, اور میں اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر صاحب اور فائنانس سیکرٹری حامد شیخ صاحب اور دیگر کے ساتھ IMF کی اسپرنگ میٹنگز پہ. یہ ایک پلانڈ میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ شوکت ترین صاحب بھی اگر ہوتے وزیر تو وہ بھی آتے, اور اس زمانے سے انہوں نے وہ ہم نے ایکسیپٹ کرا ہوا تھا. جو بڑا مقصد ہمارا تھا وہ یہاں پہ IMF سے بھی ملنا تھا, ورلڈ بینک والوں سے بھی ملنا تھا, اور دیگر اداروں کے لوگوں سے ملنا تھا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ IMF کا ہمارا پروگرام سٹال ہو گیا تھا یا رک گیا تھا کافی عرصے سے, جب سے کہ پچھلی حکومت نے فروری میں ایک اناؤنس کیا تھا پیٹرولیم پیکیج اور ایک ایمنسٹی پیکیج وغیرہ. جب سے یہ رک گیا تھا تو ہماری جو بڑی کوشش تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا, وہ کوشش تھی IMF کا یہ 7th ریویو ریوائیو کروانا. تو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. پہلے دن ہمارے مشن چیف سے ہوئی ہیں, اس کے باس سے ہوئی ہیں, جو امریکہ اور G7 اور سعودی عربیہ اور چائنا کے ممالک کی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں جو IMF کے بورڈ پہ بیٹھتے ہیں ان سے میٹنگز ہوئی ہیں. اور پھر IMF کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر میڈم اینٹونیٹ سایہ سے بھی میٹنگ ہوئی ہیں کل, اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا مئی کے مہینے میں ہی پاکستان مشن بھیجیں گے اپنا. انہوں نے تو ایکچولی کہا ہے کہ ہم کل سے تو نہیں کر سکیں گے پیر سے, لیکن منگل سے انشاءاللہ ہم ان سے ٹیکنیکل لیول ڈسکشن شروع کر دیں گے, اور زیادہ تر ہم انفارمیشن ایکسچینج کر چکے ہوں گے. اور جی ہاں منگل سے کر لیں گے, اور زیادہ تر ٹیکنیکل لیول انفارمیشن ہم ان سے شیئر کر لیں گے. تو وہ شیئر ہونے کے بعد پھر جب مشن آ جائے گا تو ہماری کوشش ہوگی کہ 6-8 دنوں میں ان کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیں, اور اس کے بعد پھر وہ ٹرانچ ریلیز ہونے کی بات ہو جائے. جو دوسری ہم نے وفد نے جو ان سے گزارش کی ہے وہ یہ تھی کہ یہ کیونکہ IMF بھی پولیٹیکل کمٹمنٹ مانگ رہا تھا ہم سے, ناٹ نوئنگ کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی, تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو EFF تھا پاکستان کا وہ 3 سال کا تھا, تو ہم نے کہا ہے کہ 3 کی جگہ اس کو آپ 4 کا ایکسٹینڈ کر دیں, تو 1 سال کا ہم پروگرام ایکسٹینڈ کروا رہے ہیں. سو وہ دے ور پازیٹیولی ڈسپوزڈ, یہ اسٹاف ایگریمنٹ کے اندر شاید یہ بات آ جائے گی, لیکن ابھی تو انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ پازیٹیولی ڈسپوزڈ ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ 1 سال تک ہم پروگرام میں اور رہیں گے, تو ہم نے یہاں سے معلوم کر لیا تھا پاکستان میں یہاں سے نکلنے سے پہلے کہ SDR میں ہمارے پاس کتنی گنجائش ہے. آپ کو پتہ ہے کہ SDR کے کوٹے ہوتے ہیں, IMF اس حساب سے آپ کو لونز دیتی ہے, تو اس میں تقریباً $2 بلین تک کی گنجائش ہے. تو ہم نے ظاہر ہے کہ یہ بھی ریکویسٹ کی IMF سے کہ اس کو پھر $2 بلین سے انہانس بھی کر دیا جائے. تو ابھی $3 بلین کا جو آنا تھا IMF سے, اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ $2 بلین سے انہانس کر دو تو $5 بلین ہو جائے گا, اور یہ 1 سال کے اندر ہو جائے گا. تو جس کے اندر پہلی قسط جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے $900 ملین کی, اور میں نے تو یہ بھی گزارش کر دی ہے کہ جو $900 ملین کی قسط ہے, اگر ممکن ہو, آئی ڈونٹ نو ویدر دس از پاسبل ود ان دا رولس, کہ اگر یہ ممکن ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا انہانس کر دو. یہ انہانس مجھے فل فار اتنے ڈالرز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ انہانس سے اور قسط آنے سے یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے ایک IMF کا انگیجمنٹ ود پاکستان کا کمٹمنٹ ہو جاتا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو می. IMF کے ساتھ ساتھ ہماری ورلڈ بینک سے بھی میٹنگ ہوئی ہے. ورلڈ بینک کے اندر ہم مینیجنگ ڈائریکٹر ایکسل صاحب سے ملے تھے, اور نائب صدر تھے ان سے بھی نائب صدر ہارٹ سے ملے تھے, اور ان سے بھی بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہے. ان سے بھی 2-3 پروگرامز ہیں ہمارے. ایک رائس کا پروگرام ہے RISE, جس کے تحت کچھ $400 ملین ملنے ہیں ہم کو, اور اس کے ساتھ اس میں 3 چیزیں رہ گئی ہیں کرنے کے لیے, جس پہ میں نے ان کو اشور کیا کہ ہم کر دیں گے, انکلوڈنگ ہارمونائزیشن آف GST. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اگر ورلڈ بینک سے یہ پیسے ملیں گے تو AAIB جو چائنا کا انفراسٹرکچر بینک ہے, وہ ایشین انفراسٹرکچر بینک, وہ بھی اس کو میچ کرے گا. تو وہ بھی ایک اچھی ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری ایک پیس کے انرجی ریفارمز کے پیسے ہیں, تو وہ بھی ہم کو ملیں گے. ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ تقریباً وہ $600 ملین کے ہیں یا $700 ملین کے ہیں, 700 کے آئی تھنک ہیں, نہیں آئی تھنک 600 کے ہیں, سوری 600 کے ہیں, 600 کے برابر. یہ 9 بلین
پیس پی ایس سی انرجی ریفارمس کے ہی. یہ جو اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیس کے علاوہ بھی ہم نے بات کری ہے ورلڈ بینک سے کہ ہم کو ایگریکلچر سیکٹر میں کچھ مدد چاہیے, کچھ ٹیکنیکل اسسٹنس بھی چاہیے, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک ایگریکلچر کنٹری تو ہے, لیکن ہماری آؤٹ پٹ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہم ابھی بھی $8 بلین کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, جس میں کہ 4 بلین تقریباً $4.25 بلین کی ایڈیبل آئل ہے, $2 بلین تک کا کاٹن ہے, $1.25 بلین کی لینٹلز اینڈ چک پیس ہیں, اور اس کے علاوہ ویٹ امپورٹ کرتے ہیں. اور مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے اور ورلڈ بینک کی بھی یہی فیلنگ تھی کہ ہم لوگ یہ دونوں رائس پروگرام جو ہے اور پیس پروگرام بھی ہے, ہم اس میں پیش رفت بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ الحمدللہ ان کی طرف سے بھی ہمیں یہ رسپانس ملا ہے کہ لیٹس گیٹ کریکنگ اینڈ لیٹس ڈو اٹ, اور ہم خود بھی اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں بہت پرو ایکٹیولی. اور تو ورلڈ بینک سے ہماری انگیجمنٹ بہت اچھی رہی ہے اس میں, اور آئی ایم ایف سے تو آلریڈی بات کی ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ذرا ہماری انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے, اور پازیٹیو انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے. ہم نے پچھلے, جیسے فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ ہم نے پچھلے کوئی 4 کی اوفیشلس پچھلے دن کوئی 4 میٹنگس کی ہیں 2 دنوں میں, دیٹ آلسو اوور دا ویکینڈ, کوئی 4 میٹنگس کی ہیں بڑے ہائی اپس ان دی آئی ایم ایف, اینڈ دے آر پازیٹیولی انکلائنڈ. وہ پازیٹیو ہمیں آگے کی طرف ہم لے جا رہے ہیں. اتنی جلدی ہم نے ٹیکنیکل ریویو بھی ان کا, ٹیکنیکل ڈسکشنس کی بھی بات شروع ہو گئی. خود کہہ رہے ہیں کہ آپ منڈے ٹیوزڈے شروع کر دیں, ٹیم واپس دوبارہ ٹیوزڈے شروع ہو جائے گی, ہم چلے جائیں گے یہاں سے, تو ٹیوزڈے سے ہم انشاءاللہ ان سے انگیجمنٹ شروع کر جائیں گے. یہ اچھی امپورٹنٹ خبر ہے, اور اسی سے باقی چیزیں بھی ریلیٹ کر رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے ان سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے. اب وہ ٹیکنیکل جو چیز سسپینڈڈ رہ گئی تھی, جس پہ وہ بات ہی نہیں ہو رہی تھی پچھلی گورنمنٹ کی, وہ اب ہم سے بات بھی کر رہے ہیں. اب وہ ٹیکنیکل ہماری جو کمیٹی کی پیش رفت بھی ہوگی, نمبرز کی شیئرنگ بھی ہوگی, اس پہ ہماری بات چیت بھی ہوگی. ہمارا وے فارورڈ انہوں نے ہم سے پوچھا. امپورٹنٹ بات یہ تھی, پچھلی گورنمنٹ نے انڈیکیٹ یہ کیا تھا کہ ان کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. بارہا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آئی ایم ایف سے ہمارا وہ کمٹمنٹ نہیں ہے, جو ان کے لیے تھوڑے پریشان کن بات تھی جب یہ سسپینڈ ہوا پروگرام. پچھلے فائنانس منسٹر نے تو بارہا یہ باتیں کہی تھیں, ہم سب نے پریس میں بھی آئی ہیں اور کمیونیکیٹ ہوئی ہے شوکت ترین صاحب نے. اب ہم نے ان کو آن کے یہ بتایا ہے کہ دیکھیے وہ گورنمنٹ گئی ہے, انہوں نے جو غلطیاں کری ہیں ہم اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, اور آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم ہماری تعلقات انگیجمنٹ کو آگے بڑھائیں. اینڈ دے ور ویری پازیٹیو. تو ہم نے فوری شروع ہو گیا ہے, اور یہ ٹیکنیکل میٹنگز شروع ہو گئی, اس کے بعد مشن بھی آئے گا انشاءاللہ. تو آئی ایم ایف سے تو آن بورڈ ہے, تو یہ بہت پازیٹیو ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ورلڈ بینک کا بتایا, اور ورلڈ بینک سے ایسوسیٹڈ جو باقی ادارے ہیں جیسے آئی ایف سی ہے, میگا, ہم نے ان دنوں میں بالکل اچھی طرح یہ ایکسپلور کیا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا اور پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو بوسٹ دینے کا بڑے مواقع ہیں, جو پچھلے دنوں شاید ہم پوری طرح اس سے افادیت نہیں اٹھا پائے ہیں. ورلڈ بینک کا بھی اپنا اور ان اداروں کا بھی یہی اپنا کہنا تھا کہ پاکستان سے انگیج کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں بہت پازیٹیو فیڈ بیک ان اداروں سے ملا ہے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اشرف صاحب, ریحان سید جی ٹی وی سے یہ بتائیے گا, آپ کی بہت زیادہ اچھی جو ہیں وہ مذاکرات رہے آئی ایم ایف سے, تو کچھ شرائط بھی ان کی طرف سے آئی ہوں گی, تو وہ کون سی شرائط ہیں جن پر آپ فوری عمل کریں گے, اور وہ کون سی شرائط ہیں جن پر آپ سلو عمل کریں گے, اس بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کی شرائطیں جو پبلک نالج ہیں وہ تو پچھلی گورنمنٹ سے ہی پتہ ہے انہوں نے کہ ہم نے پروگرام کس طرح کیوں رکا ہمارا, یہ تو آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پبلک نالج ہے. ہوا یہ کہ گورنمنٹ نے پروگرام کو جو سبسڈیز پہ دیں پیٹرولیم پہ, یعنی جو قیمت خرید تھی اس سے بھی کم پہ صارفین کو دینے کی جو کمٹمنٹ تھی گورنمنٹ کی, عمران خان صاحب کی جو تھی, وہ جسٹیفائڈ اس لحاظ سے نہیں تھی کہ جس پہ آپ جس قیمت پہ خرید رہے ہیں, دنیا خرید رہی ہے, دنیا بیچ رہی ہے, اس سے کم میں اگر آپ بیچنا شروع کریں گے تو وہ جو باقی ہے وہ آپ کی تو جیب سے جائے گا. اب کیا پاکستان کے فائنینسز اس لائق ہیں کہ آپ اس کو دے پائیں, اور کتنے عرصے دے پائیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. جو پچھلے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فنڈ کر دیا تھا, ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے فنڈ کر دیا ہوگا, ہم واپس لے رہے سبسڈی.
دیکھیے میں یہ آپ سے پوری بات کر رہی ہوں. فنڈنگ اس کی کسی وقت بھی نہیں تھی اویلیبل. جب شوکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو فنڈنگ موجود تھی، وہ فنڈنگ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح کی موجود تھی. ہم نے پوچھا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے آنے کے بعد کہ وہ فنڈنگ کدھر ہے جس کے بیسس پہ یہ سبسڈیز اناؤنس کی گئیں. انہوں نے کہا وہ جو پروونشل سرپلسز ہوتے ہیں ہم ان سے لے لیا کریں گے، وہ جو ڈویڈنڈز آتے ہیں وہ ہم ان سے لے لیا کریں گے. یعنی سب باتیں ہوا میں تھیں، کچھ کانکریٹ تھا ہی نہیں ان کے پاس. اور وہ اگر خود بھی اگر گورنمنٹ میں ہوتے تو وہ آگے نہیں چل پاتے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا ہول ہے جس کو فائنانس نہیں کیا، دنیا نہیں کر پا رہی. ہم پاکستان جیسا ایک ملک جو کہ فائنینشیل اسٹریس میں ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہ کہاں سے کرے گا. تو مگر پوائنٹ یہ ہے جو آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے، دیکھیں ہمیں یہ بات کا بہت بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان کے عام آدمی پس گیا ہے. انفلیشن بہت افراط زر جس تیزی سے بڑھا ہے اور جس طرح بڑھا ہے، اور جیسے کھانے پینے کی اشیاء متاثر ہوئی ہیں اس سے ایک عام آدمی کی زندگی بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی ہے. ہم اس پہ مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیں گے. ہم یہ چاہیں گے ضرور ٹریک پہ آئیں، ہم یہ چاہیں گے ضرور وہ کام کریں جو ہمیں صحیح کرنے چاہیے یہ چیز کو ریورٹ کرنے کے لیے جو کہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے ساتھ ساتھ کہ وہ طبقہ جو جس کو ہمیں انسولیٹ کرنا چاہیے، ہمیں بچانا چاہیے، یعنی ہمارا عام آدمی، ہم کسی طرح اس کو بچائیں. تو یہ بات میسج آپ ہمارا ضرور سنیے، اور ہماری پاکستانیوں کو یہ ہے کہ جو کریں گے وہ حد الامکان کوشش یہ ہوگی کہ ایک عام آدمی پہ بوجھ نہ ٹیکسز کا زیادہ بڑھے، کتنا ٹائم آپ کا پیٹرول پہ پیسے بڑھائیں گے، بوجھ نہ بڑھے. لیکن آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ سبسڈی ختم کریں گی تو لازمی بات ہے پیٹرول پہ بڑھیں گے. دیکھیے اسٹیگرڈ وے میں ہوگا، لیکن ہم چاہیں گے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے کے اس کو کمپنسیٹ کر دیں، یعنی تاکہ بوجھ ایک عام آدمی میں، بار بار یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیے سبسڈیز جب جنرلائزڈ آپ اس طرح دے دیتے ہیں تو وہ ایک بڑے ہر کسی کو ملتی ہے، وہ ایک عام آدمی کو بھی مل رہی ہوتی، لیکن وہ جو لینڈ کروزر فارچونرز چلا رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کئی ہوتی ہیں ان کو بھی مل رہی ہوتی ہے. کیا اس وقت ہمارے پاس وہ وسائل ہیں کہ ہم ان کو سبسڈائز کریں؟ قطعی نہیں. آپ خود اس بات پہ ایگری کریں گے. ہم کوشش یہ کریں گے، فائنانس منسٹر صاحب بھی آئیں، وہ بھی سبسٹینشیٹ کریں گے. یو کم ہیئر. ہم اسٹیگرڈ وے میں کریں گے، ایف ایم آئی ہم اسٹیگرڈ وے میں کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ٹارگیٹڈ ریلیف دیں ان لوگوں کو جو کم اکنامک، یعنی جن کے جو کم آمدنی کے پاکستانی ہیں. یعنی کہ الگ الگ پیٹرول پمپس کھلیں گے پاکستان میں؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جس طرح سبسڈی کے بعد اب کیا دیکھیں کہ پرائز جو ہے جی ہم نے میٹنگ آئی ایم ایف سے بھی ہوئی، ورلڈ بینک سے بھی، انہوں نے پیس پروگرام کی بات کی تھی. ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایگریکلچر کے اندر بھی ہم کو انہینس کر کے دیں اور کچھ ہم کو پروگرام کر کے دیں. اور یہ جو انرجی کے اندر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام آئی ایم ایف کا یا ورلڈ بینک کا تھا وہ اچھا ڈیزائن نہیں تھا. اور میرے خیال سے انشاءاللہ اب ایک نئی ٹاسک فورس بنائی ہے شہباز صاحب نے، جس کے شاید عباسی صاحب چیئرمین ہیں، اور انشاءاللہ وہ ٹیم جو لے کر چلے گی تو ہم انرجی میں دیر پا ریفارمس کریں گے، جس کے تحت ہم بجلی بھی زیادہ بیچیں گے پاکستان میں. اور جو مشین بند رہتے ہیں، بڑا اس وقت پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ آپ 2,20,000 کلو واٹ آورز بنا سکتے ہیں، اور 2,20,000 ملین کلو واٹ آورز، لیکن آپ صرف 1,40,000 ملین کلو واٹ آورز بنا رہے ہیں، اور آپ اتنے اچھے دنیا کے ایفیشینٹ ترین مشین بند رکھے ہوئے ہیں آپ نے. اوپر سے ایک اور المیہ یہ کہ اس وقت 7,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بند ہے، کیونکہ 5,000 کے اندر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا فیول نہیں ہے، اور 2,500 میں آپ نے مرمت وقت پہ نہیں کرائی، مینٹیننس نہیں کرائی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سردی میں ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور گرمی میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو ہم سردی کے اندر جو ہے وہ مینٹیننس کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ شاید بھول گئے ہیں، جس طرح یہ 3 سال بھول گئے تھے ایل این جی خریدنا، 4 میں سے 3 سال ایل این جی خریدنا بھول گئے تھے اور 1 سال ملی نہیں. تو اس طرح یہ جو ہے وہ مینٹیننس کرانا بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نیا ہے کام تو ان کو تجربہ نہیں ہے تو مینٹیننس کرانا بھول جاتے تھے. لیکن سوشل میڈیا پہ بڑے اچھے ہیں یہ لوگ، حکومت چلانے آتی ہے نہ آتی ہے. مین مسئلہ ہے فنڈس کی کمی نہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے بار بار. نہیں، جب پیٹرول کسی کا مطلب کم نہیں ہے یا ایل این جی نہیں ہے یا وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب فنڈس کی کمی ہے نا، ورنہ تو وہ لے لیتے. تو یہ بھی ہے، اور مینٹیننس کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ اس لیے 7,500 میگا واٹ اس وقت بند پڑا ہے.
آؤٹ آف کمیشن انشاءاللہ ان کو بھی ہم چند دنوں میں لے آئیں گے. جو 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر لی ہے پاکستان میں, تو obviously اگر آپ نے یونٹ کم بنائے تو آپ کی فکس کاسٹ ہے, اس کو کم یونٹ پہ آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, تو اس کو کاسٹ کم ہو کر رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے کی ہو رہی ہے. چلے 12 گھنٹے کی ہو رہی ہوگی, لیکن کہیں میں نے سنا ہے کہ میں حاضر ہوں پرائسز جو ہے کہاں تک جا کے رکے گی؟ دو باتیں کر کے پھر اس کے بعد یہ کہ IMF نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مئی کے مہینے کے اندر جو ہے وہ بھیجیں گے اپنا ڈیلیگیشن, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ IMF کا پروگرام ریوائیو ہو جائے گا, ورلڈ بینک کا پروگرام بھی ریوائیو ہو جائے گا, اسٹاف لیول ڈیلیگیشن ہوگا. اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے IMF سے IFC سے بھی ملاقات کی ہے, ٹریجری کے آفیشل سے بھی ملاقات کی ہے, اور ایک ہوتی ہے میگا, اس کے آفیشر سے ملاقات کی. دیٹس اٹ. سر آپ کا ایک تو سب سے پہلا کوشچن ہے کہ آپ نے جو نہیں اینول منکر وہ جو آپ کا سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو طالبان کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا. دوسرا, آپ مہنگائی کے اس مطالبے سے آپ نے عمران خان کی حکومت وہ ختم ہوئی, اور انہوں نے ڈیزل میں, گیس میں, پیٹرول میں سبسڈی سستا کیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس صورتحال کو, کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ دیکھیے, یہ پہلی والی بات جو ہے وہ کل جب میں اٹلانٹک کاؤنسل میں گیا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ, اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ انہوں نے شروع کرا تھا ان کی جو جلسے کا تھیم ہوتا تھا, اور جلسے کا تھیم قرآن کی آیت سے تھا, وہ نہیں امر بالمعروف, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو نیوٹرل ہوگا وہ جانور ہوگا, بیسکلی یعنی کہ وہ معروف ہے اور ہم منکر ہیں. تو یہ پتہ نہیں کیسی بات شروع کری. اب سیاست کے اندر اس قسم کی جو ہے مذہبی کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے, اور یہی میں نے بات کری تھی, اور میں نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اس کو ٹریکشن نہیں ملا, ہم جو ہے وہ انفلیشن کی بات کرتے رہے. اب انفلیشن کی بات کرتے رہے, انہوں نے پیٹرول بھی کم کر دیا. سو اس بیک گراؤنڈ میں بتا رہا تھا کہ کتنا مشکل ہوگا ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانا, کیونکہ اور لیکن اللہ کی مہربانی سے ان کو جو یہ مذہبی انہوں نے کارڈ کھیلا اس کو ٹریکشن نہیں ملا. اور آج بھی پھر 2 دن بعد ان کو سمجھ میں آئی جب میری ٹویٹ آئی, تو اب شیرین مداری صاحبہ جو کہ کم از کم کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی ہیں, تو انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کرا, اور انہوں نے کہا کہ میں خدا نخواستہ معاذ اللہ قرآن آیت کی کوئی مذاق کر رہا ہوں, جبکہ بات تو میں عمران خان کی کر رہا تھا. تو اب یہ ان کو شرمناک بات ہے کہ اس قسم کی وہ سیاست کرتے ہیں, لیکن بہرحال اب اپنا ہوتا ہے. یہ جا رہا ہے کہ آپ نے دہشت گردوں سے جوڑا ہے عمران خان. سر جی میں دیکھیں, وہ کسی نے کہا کہ وہ ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے اور وہ پتہ نہیں دھوکے دیتا ہے اور وہ آئین توڑتا ہے, تو وہ سمجھے کہ ان کے جیو والوں نے کہا تو وہ سمجھے کہ وہ عمران کو کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ تو ٹرمپ کی بات کر رہا تھا. اور میں نے تو دہشت گردی کا ورڈ بھی استعمال نہیں کیا, میں نے یہ بات چیت کری تھی. تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ قرآن کی لائن ہے جو کافی استعمال ہوتی ہے, اور اتفاق سے ایک وزارت ہوتی تھی طالبان کے زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی, تو وہ تو یہ ریکارڈ ہے. تو اس کو میں نے کہیں نہیں کہا کہ عمران خان جو ہے خدا نہ خواستہ ٹیررسٹ ہے. جھوٹ ضرور کہتے ہیں عمران خان, کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن ٹیررزم کا میں نے کبھی نہیں. اگر IMF بورڈ کی طرف سے جی اب کیا بات ہے, اگر IMF بورڈ کی طرف سے اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کو خیال ہے کہ بجٹ سے پہلے یہ جو ٹرانش ہے وہ ایک تو ٹرانسفر ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ بہت سی جو کنڈیشنز رکھی تھی اس میں ایک ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ آٹونومی دینی ہے آپ نے اسٹیٹ بینک کو, تو وہ تو آپ کئی منسٹرز کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ریورس کریں گے. جی جو آٹونومی کا سوال ہے وہ دینی نہیں ہے, دے چکے ہیں اسٹیٹ بینک کو آٹونومی, اور اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دے چکے ہیں. IMF کے جی خالد صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو حکومت کا یہ خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی ریورس کریں گے, اور میں نے بھی ایز اپوزیشن یہ بہت سارے سوال اٹھائے تھے آٹونومی کے بارے میں, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کے اندر سوال اٹھنے کی گنجائش ہے. لیکن میں نے ویسے گزارش کری ہے کہ اس وقت میرا فوکس جو ہے وہ اس سال کے اندر IMF کے پروگرام کو IMF کے پروگرام کو ریوائیو کرنا ہے, اگلے سال IMF کے پروگرام کو چلانا ہے. اس وقت اگر آپ پاکستان کی عوام سے پوچھیں کہ مسئلہ دنیا میں کیا ہے پاکستان میں, تو بولتے ہیں مہنگائی ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے, بے روزگاری. تو میں جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا, صرف جو ہے وہ پاکستان کے اندر مہنگائی کے کم کرنے کی کوشش کروں گا. اب اس وقت ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے کہ IMF کا پروگرام جپٹی میں پڑ جائے. گیس پرائسز جو بڑھ رہی ہیں, پیٹرول کی جو آپ سبسڈی مزید وہ ختم کر رہے ہیں, میرا دل تو کتنی دیر میں آج یہ مہنگائی کو کنٹرول, یہ بجٹ سے پہلے آ جائے گا آپ کا خیال ہے کہ میری پوری کوشش ہوگی, لیکن اس کا میں ہاں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں سچی بات ہے کہ یہ IMF کا مشن آئے گا, اس کے بعد اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا, اسٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد کچھ ہفتے ان کو لگتے ہیں, تو ول سی کہ واٹ ہیپن. بورڈ کی میٹنگ میرے سوال کا
میں دونوں پہ آپ جی میں آپ کے سوال پہ 1 منٹ آتا ہوں، پہلے آپ پوچھ لیجیے جی. آپ انٹرنیشنل انویسٹر سے بات کرنے کی ہم نے وہ دیکھا آپ کی جو آئی تھی پریس میٹ، ہاں تو کیا آپ نے مختلف ان کو کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے پاکستان کے میں نے مختلف چیز میں دیکھیں انہوں نے کافی باتیں کری. ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے انویسٹرز آئے تھے، کوک آیا تھا، پیپسی آیا تھا، جو کہ پاکستان میں دیر پا انویسٹمنٹس ہیں اور بہت ٹیکس بھی دیتے ہیں اور بہت زیادہ امپلائمنٹ بھی دیتے ہیں. پراکٹر اینڈ گیمبل آئے تھے جنہوں نے ابھی کتنی ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کری، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی. ایبٹ والے آئے تھے جو 50 سال سے پاکستان میں دوائیاں اور دیگر چیزیں بناتے ہیں. اور وی آر گریٹفل ایز اے گورنمنٹ اینڈ ایز اے نیشن فار آل دا فارن انویسٹمنٹ دیٹ کمس ٹو پاکستان. میری ان سے ایک گزارش یہ تھی کہ میں جتنا اکاموڈیٹ کر سکوں گا کروں گا، اور میرا اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی بھی ٹیکس ریٹ بڑھانے کا، کوئی نیا ٹیکس لگانے کا بھی نہیں ہے اور کوئی بھی انشاءاللہ ٹیکس ریٹ بڑھانے کا بھی نہیں ہے. تو ان فارن کمپنیز آلریڈی آر ہیویلی ٹیکس، ہم اس کو اور ٹیکس نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر ان کا والیوم بڑھ جاتا ہے، بزنس بڑھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ٹیکس ہے. انہوں نے اس کے اندر بات بھی کری کہ آپ کہیں ہم کو ٹیکس بریک بھی دیں. ہم نے کہا وہ دیکھ لیں گے. میری ان سے گزارش تھی کہ یار آپ اگر اتنا پاکستان میں بیچتے ہیں اور اتنا امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں جس کے اوپر آپ ہم کو ڈیوٹی بریکس مانگ رہے ہیں، اور اگر 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہ کرو تو میں ڈالرز کہاں سے لے کے آؤں گا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان میں ضرور بنائیں، کوک ہو، پیپسی ہو، لیز چپس ہوں، ایبٹ کی دوائیاں ہوں، ڈائپرز ہوں، پیمپرز ہوں، لیکن کچھ تھوڑا سا ایکسپورٹ بھی کرو. تو دے ور ویری پازیٹیو اباؤٹ دس. جی جی آپ 1 منٹ میں سب پہ آؤں گا. جی سر یہاں سے. جی سر، آپ مہنگائی کا اور جو کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے جو سبسڈی آپ ختم کریں گے؟ جی یہ جی پرسیپشن آ رہا ہے کہ اس میں وہ تو میڈم آلریڈی کہہ چکی ہیں. جب میں چل کے آ رہا تھا میں نے سن لیا کہ وہ تمام لوگوں کے اوپر ماں سوائے غریب لوگوں کے سبسڈی ختم کس طریقے سے غریب بچے گا، یہ بات نہیں سمجھ آئی اصل میں کہ آپ پیٹرول پہ پیسے بڑھا رہی ہیں اور دیکھیے پہلے غریب پر نہیں بوجھ. دیکھیے 2-3 طریقے کار ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بسپ کے ریسیپینٹس کو آپ زیادہ پیسے بھی دے سکتے ہیں. تو بسپ جی آپ کہہ لیجیے پہلے ان کا سوال سن لیتے. نہیں آپ بتا دیجیے کیا سوال. آپ بتا دیجیے بول رہے تھے. نہیں سن لینا، ایک ساتھ ہی کر لیں گے. جی کوئی مسئلہ نہیں. جی میں خالد بات کر رہا ہوں چینل 5 سے. میرا یہ آپ سے کوشچن ہے کہ جب خان صاحب ادھر آئے تھے نا تو اس وقت پاکستان واپس گئے تھے، انہوں نے کہا میں ورلڈ کپ جیت کے گیا. آپ یہاں آئیں، آپ کا دورہ کتنا کامیاب ہوگا اور کیا آپ لے کے جائیں گے اور کیا رجیم آپ چیز کر رہے ہیں؟ سر پلیز اس کی بات کر لیں جو آپ کر رہے تھے. کیسے دیں گے پیکیج، ریلیف کیسے دیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ تو دیکھیں ہم بسپ کے ریسیپینٹس کے بھی پیسے بڑھا سکتے ہیں. تو غریب بسپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے یا احساس کے جو ریسیپینٹس ہیں ان کے پیسے آپ بڑھا سکتے ہیں. دیٹس ون وے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ پیٹرول پمپ کو مختص کر لیں کہ آپ جو ہے وہ صرف موٹر سائیکل کو 1 لیٹر پر ڈے بیچ سکتے ہیں، سستا ریٹ. گاڑی والوں کو آپ وہ نہ دیں. 70 پر 1 لیٹر پر ڈے. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی ناٹ وی تھاٹ آؤٹ نہیں کرا ہے. ٹھیک ہے. سو دیر آر ویز دا گورنمنٹ کین تھنک آف. پچھلی حکومت نے بھی یہ سوچا تھا، ان کو سمجھ میں نہیں آئی، پھر انہوں نے بلینکٹ کر دیا تھا. عمومی طور پہ کوئی 40-50 تک بڑھ جائے گا پیٹرول. دیکھیے پیٹرول میں اس وقت حکومت پاکستان کا 20 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، یا سب سے 21 روپے. پیٹرول میں 21 روپے پر لیٹر 21 روپے کا، اور ڈیزل میں 51 روپے اور 52 پیسے کا اس وقت ہے. ٹھیک ہے. اگلے مہینے میں جو اوگرا کا تخمینہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے. اوگرا کا تخمینہ ہے تقریباً 96 ارب روپے کا سبسڈی دینی پڑے گی، جو کہ مور دین ٹوائس دا رننگ آف سویلین گورنمنٹ ہے. سو پاکستان گورنمنٹ اوبیسلی کین ناٹ افورڈ ٹو ڈو دس. تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ اس کو ٹیمپر کریں گے. لیکن میں آپ کو ایسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ درمیان میں بٹوین ناؤ اینڈ وین ایور وہ اس وقت کوئی پرائز بڑھانے کی فل فور نہیں ہے. تو جو لوگ اس وقت ہمارے پاکستانی بھائی پریشان ہیں کہ آج رات کو پرائز بڑھ جائے، تو وہ نہیں بڑھ رہی ہے. جب تک میں پاکستان نہیں جاؤں گا پرائز نہیں بڑھے گی. پاکستان کے مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ خطرناک حد تک گر چکے ہیں. کیا ڈیفالٹ کا خطرہ تو نہیں ہے؟ اور سر چین، سعودی عرب اور UAE سمیت دوسرے ممالک سے ہمیں مالیاتی پیکیج مل جائے گا؟ پاکستان کے ذرائع مبادلہ کی میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے. 5-6 ہفتے سے تو $5 بلین کی کمی ہو گئی تھی. پچھلے ہفتے اللہ کی مہربانی سے اسٹیبل تھا. ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے آپ اس کے اندر انکریز دیکھنا شروع کریں گے. کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے ڈیفالٹ کا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ٹف سچویشن ہے اینڈ وی ول ہیو ٹو ٹیک سم امپورٹنٹ ٹف ڈیسیشنز. بٹ ڈیفالٹ کا کوئی چانس جی یار ہم دوست ممالک سے دوستی پیسوں کے لیے نہیں رکھتے، لیکن ہم جا رہے ہیں ان کے پاس. اس سے منسلک یہ ہے سر کہ اس سے آپ کہتے ہیں کہ جو لون ملتا رہا ڈبل لیا پچھلی گورنمنٹ عمران خان گورنمنٹ ہے کہ وہ قرضے زیادہ لیتے رہے ہیں اور اس کے سبب سے ملک چلاتے رہے ہیں. تو اب وہ جو انہوں نے زیادہ قرضے لیے ہیں وہ کس مقاصد کے لیے لیے تھے اور کیا آپ اس کو کم کریں گے؟ دیکھیے بھائی، عمران خان صاحب جو بھی کچھ بول رہے ہو نا،
اور وہ جو بھی کہتے تھے، میں آپ کو کلیئر کہہ دوں کہ ہر عمران خان صاحب کا دیا ہوا کمٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر میں جواب دہ ہوں. ہر ساورن کمٹمنٹ حکومت پاکستان کا جو انہوں نے کیا تھا وہ عمران خان فرد واحد نے نہیں کیا تھا، وہ حکومت پاکستان نے کیا تھا. تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں. ان کے IMF کے کمٹمنٹس پہ بھی ہم ذمہ دار ہیں، انہوں نے جو لونز لیے ہیں اس کے بھی ذمہ دار ہیں، جو انہوں نے CPEC کے کمٹمنٹس کیے ہیں اس کے بھی ذمہ دار ہیں. اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے. حکومت پاکستان نے 70 سال کی تعلیم میں کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، آئندہ بھی ڈیفالٹ نہیں کریں گے. ہاں یہ بات درست ہے کہ بہت زیادہ بجٹ ڈیفیسٹس تھے، اور جب بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوں گے تو ڈیفیسٹس کو آپ قرضوں سے ہی فنڈ کرتے ہیں. دیٹس واٹ ڈیفیسٹ مینس. تو قرضے بہت بڑھ گئے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈیفیسٹس کم سے کم کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آخری بار ڈیفیسٹ ٹو GDP جو ہے وہ ڈیٹ ٹو GDP کم کریں گے. اس کی طریقہ یہ ہوگا کہ ہم GDP بڑھا دیں گے. اگر ہماری قومی انکم جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہو اور قرضے اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے ہیں تو پھر بھی سوشل میڈیا پہ ایک چیز بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، میں سوشل میڈیا پہ بہت ہوتا ہوں کہ یہ احساس پروگرام بند کر دیا جائے گا، یہ لنگر خانے. آج آپ کلیئر بتائیں کہ کوئی ایسا پروگرام آپ نے بند کیا ہے یا بند کرنے والے ہیں، یا عمران خان کے وہ تمام پروگرام جو غریبوں کے تھے وہ ویسے ہی آپ لوگ چلائیں گے؟ ایک تو پہلے میں یہ کلیئرفائی کر دوں کہ لنگر خانہ جو تھا وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے چلاتے تھے. حضرت علامہ بشیر فاروقی دامت برکاتہ وہ چلاتے تھے، اور میرے وہ بڑے عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بورڈ پہ لڑکے بیٹھتے ہیں افضل چامڑیا اور امجد چامڑیا، اور میرے دور کے رشتہ دار بھی ہیں اور میرے بڑے عزیز ہیں. اور ان کے سارے پیسے ہوتے تھے، وہ 1 لاکھ آدمیوں سے زیادہ روز کا کھانا کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی اور برکتیں دے گا، اور ان کی راہ میں ہم بالکل نہیں ہموار ہوں گے، اور ان کو جتنا ہم آسانی کر سکیں گے کریں گے. خان صاحب کی حکومت نے اس میں 1 پیسہ خرچ نہیں کیا ہے، لیکن اسی ایک عام طور پہ وہ کریڈٹ لے لیتے ہیں، تو بالکل وہ کریڈٹ ان کو. اور اگر خان صاحب کو اب بھی لنگر خانے کی کریڈٹ لینی تو لے لیں. ہم صرف لنگر خانوں کے اندر ایک یہ چیز کریں گے کہ لنگر خانے بھی انشاءاللہ پھیلائیں گے، لیکن ہم کارخانے بھی پھیلائیں گے تاکہ لنگر خانوں کی ضرورت کم سے کم پڑے. ڈالر آپ 170 پہ لے آئیں گے، کیسے ممکن ہے؟ میں نے کب کہا آپ جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے رہے، بعض لوگوں پہ یہ کہتے رہے کہ اس سے پچھلی بات کرتے. دیکھیے وہ جو پچھلے سوشل پروٹیکشن کے آپ پروگرام وہ تھے بھی نہیں IMF. پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہلے سے تھا، خدمت کارڈ ہم نے پہلے سے لگایا، جو ہیلتھ کارڈ یہ لے کر آئے وہ نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ لے کر آئے، وہ تو ویسے بھی پروگرام ہمارے ہی چلائے ہوئے تھے، تو ہم ان کو پھر سے پیچھے کیوں ہٹیں گے؟ ہم تو واپس اسی پہ جا رہے ہیں. ایک منٹ میڈم، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے جو سبسڈی کی بات کر رہے ہیں، بہت برا لگا. تو آج کل جیسے حالات ہیں کہ انٹرنیشنل جو انفلیشن اتنا زیادہ ہے، کیونکہ یوکرین کی جنگ ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی. آپ چاہ رہے ہیں کہ دونوں وہ جو ٹیکس ہے اس کا ایمنسٹی ہے، ٹیکس ایمنسٹی جو بزنس کو دیا ہے، سبسڈی دونوں ایک ساتھ آپ ڈرا کریں تو وہ کیسے کریں؟ جیسا میڈم نے بھی کہا اور جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں. میڈم میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ میری گاڑی میں پیٹرول بھراتا ہوں تو 1600 روپے کی سبسڈی حکومت پاکستان دیتی ہے. حکومت پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کے لوگ ہیں نا. پاکستان کے ایوریج آدمی کی تنخواہ کتنی ہے؟ 30,000 روپے مہینے کی، یہ اس کی آمدن ہے. آپ 30,000 روپے آمدن والے ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل جو کہ ایک کارخانہ دار ہے اس کو آپ سبسڈائز کریں، روز پیٹرول بھرائے. وہ یہ کہاں سے کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی فیئرنیس ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو مزید بتاؤں کہ میری فیکٹری سے روز کی 15 ٹرکیں جاتی ہوں گی پورے پاکستان بھر میں، یہ چیزیں لے کے، مصنوعات لے کے، اور میری اکیلی نہیں، سب فیکٹریوں سے جاتی ہیں چیزیں. 1000 لیٹر خرچ ہوتی ہے ایک ٹرک کے اوپر جو کہ کراچی سے اسلام آباد جاتی ہے. اس 1000 لیٹر پہ 50,000 روپے کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں. تو آپ مجھ کو اور میرے خاندان والوں کو 7.5 لاکھ روپے کی روزانہ سبسڈی دے رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سبسڈیز جو پاکستان میں دی جاتی ہے، اور بہت سبسڈیز دی جاتی ہیں، زیادہ تر امیر لوگوں پہ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دنیا بھر میں مسئلہ ہے، لیکن پاکستان میں یہ مسئلہ پلس ہے. تو ہم کو سبسڈیز آپ دیں. ہم کو یہ 400 روپے، ہم اگر 400 ارب روپے ہم دے رہے ہیں نا بے بیس کے اندر، یا 300 ارب روپے، تو سب کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یار 300 ارب روپے دے دیا آپ نے، لوگوں کو فقیر بنا دیا، بیکاری بنا دیا، وغیرہ وغیرہ. مگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے پیسے امیر لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، آپ نے کس قسم کے لونز دیے ہوئے ہیں، ڈیوٹی فری آپ نے کتنے لونز معاف کرے ہوئے ہیں، انٹرسٹ معاف کرے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا ہم کو یہ بھی احساس کرنا چاہیے. آپ جو پیٹرول کے اوپر سبسڈی دے دیے، 70% لوگ تو گاڑی چلاتے ہیں. کیا ایوریج پاکستانی گاڑی والے کو، ایوریج گاڑی والے کو سبسڈی دینی چاہیے؟ یہ بھی آپ سوچ لیں. اور پھر اس کے بعد کیا کہ ہماری جیب یہ جگہ دیتی ہے
اگر آپ کی حکومت کا چلانے سے ڈبل خرچہ اگر آپ کو سبسڈی میں دے رہا ہے تو کیا ہماری جیب یہ جگہ دیتی ہے؟ تو یہ نہیں آپ کہیے کہ میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ IMF کی بات چھوڑ دیں. یہ مفتاح اسماعیل خود کہہ رہا ہے کہ یار یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم. اگر میں مطلب جھوٹ کی بات کیوں کروں؟ جی IMF کا 7واں ریویو تھا, کتنا سیٹسفیکٹری؟ 7واں ریویو تو رک چکا تھا نا, تو اب ہم نے اس کو واپس بحال کیا. اس کے علاوہ جو US پاکستان بزنس اسپانسر سے آپ کی میٹنگ ہے, کہ پچھلی حکومت سے انہوں نے پرومس کیا تھا کہ تقریباً $1.5 بلین کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے گی, فورن انویسٹرز جائیں گے. بلین تو انہوں نے مجھے کیش دے دیا ہے. 1.5 بلین نہیں, مجھے تو بلین کیش دیا ہے. ابھی 500 میڈم کو دے دیے تو ہو گیا ہمارا کام. ہماری دیکھیں ہماری بات یہ نہیں ہوئی ہے کہ ہم کتنا انویسٹمنٹ کریں گے, اور یہ ایکچولی کاؤنسل کہہ بھی نہیں سکتی, انڈیویجول کمپنیز انویسٹ کرتی ہیں. پروکٹر اینڈ گیمبل نے کچھ مثال کے طور پہ وہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک شرط رکھی تھی, انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ڈیوٹی کم کر دو ویبڈ فیبرک کے اوپر. وہ ڈیوٹی کم کر دی 3% کی. وہ انہوں نے ڈائپر کی ایک فیکٹری لگا لی, انہوں نے ڈیوٹی جا کے بڑھا دی. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, تو ہم جس کو آسانی کر سکیں گے کریں گے, لیکن یہ کہ بہت زیادہ کمپنی اسپیسیفک سبسڈیز میں دینا نہیں چاہتا ہوں. اوور آل ہونی چاہیے. جی بتا دیجیے کہ جو آپ کو بجٹ آئے گا وہ کیا پیپل فرینڈلی ہوگا یا مشکلات والا ہوگا؟ ہمارے سارے لوگ بولیں گے کہ پیپل فرینڈلی ہے, اور اپوزیشن کے ممبران سارے بولیں گے کہ مشکلات والا ہے. آپ لوگ جو نیوٹرل امپائرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں, آپ لوگ کہتے ہیں نیوٹرل لوگوں کو جانور, ہم تو نہیں کہتے. دیکھیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری کیا پرائورٹیز ہیں, تو ہم جب اللہ کرے اور 1 سال بعد جب ہم ادھر سے چھوڑ کے جائیں تو جو ہم کو شہباز شریف صاحب کو جو ریزرو ملے تھے وہ $10.8 ارب تھے. ہم اس سے زیادہ ریزروز انشاءاللہ چھوڑ کے جائیں گے. جو ہم کو 4% کا گروتھ ریٹ ملا تھا ہم اس سے زیادہ گروتھ ریٹ چھوڑ کے جائیں گے, اور جو ہم کو انفلیشن اور فوڈ انفلیشن ملا تھا ہم اس سے کم انفلیشن سے چھوڑ کے جائیں گے. یہ ہماری کاوش ہوگی, اور بجٹ جو ہوگا اگلا وہ تینوں چیزیں کرے گا. ایک سال میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کا آپ نے کم کرنے کی بات کی, وہ ایک سال جی ڈی پی میں اضافہ کیسے کریں؟ نہیں, ایک سال میں نہیں, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی تو ہر سال ہی کم ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ کسی 1 سال نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ٹرینڈ اس طرف ہونا چاہیے. تو میں ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں. میں اگلے سال کے لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ریزرو زیادہ چھوڑ کے جائیں گے. جتنے ریزرو ہم نے انہیرٹ کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے, ہم انفلیشن انشاءاللہ کم چھوڑ کے جائیں گے جتنے ریزرو جتنے انہیرٹ کیا اس سے. اور ہم ہیں کب جائیں اب یہ ARY والوں سے پوچھو تو کل جا رہے ہیں, جیو سے پوچھو تو مطلب کبھی بھی نہیں جا رہے ہیں. تو پھر سر آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے same thing that you have already talked about in Urdu, but for English sake, same thing about the review program, $6 billion rescue program. How far the talks have been? Is there any positive indication on that? Second question is, you have talked about the public sector funding cuts. What kind of public sector funding cuts we should anticipate in coming months, and do you have time and support that you can make all these changing in the given time that you have? Thank you. We had a very good discussion with the IMF and as well as with World Bank and IFC people. The IMF has agreed to field a mission to Pakistan in the middle of May. We will start technical level discussions from Tuesday, and then when the mission comes to Pakistan, we will try to have an expedited staff level agreement with them. And after that agreement is reached, then we will look forward to receiving another tranche. I have requested the fund, and I think that largely they've agreed to extend this program for another year, but obviously these details will be thrashed out when the mission is in Pakistan. And I have also requested them that they enhance the funding available to Pakistan from $6 billion under this program to perhaps a little bit more. You've talked about the public sector development fund cut. Previously in the budget there was a 900 billion rupee allocation for PSDP programs. The previous government cut it to 700 billion. So far we've only spent about 450 billion, so there is room there for me to cut this without really any harming any projects, because we've not even spent this money and it's just lying there. So there is going to be some public sector development reduction. Last, do you have enough time and support to implement all these changes, or do you think you will have to? The coalition government that is in power today was voted by 72% of the people of Pakistan. We have 175 members in parliament, and plus many people from PTI side of the aisle who supported us.
So we think that we will have enough support both in the public and in Parliament to take tough, important decisions for Pakistan. जी आखिरी सवाल. सर आपने कहा कि हम इमरान खान के हर प्लान की जो है उसके जवाब दें, तो वो तो कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ. इमरान खान के मैंने कहा था कि जो वादे इमरान खान ने करे हैं उसके जवाब दें. वो मतलब इन द सेंस कि अगर इमरान खान ने कोई किसी मुल्क से कमिटमेंट किया है तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम ये नहीं कमिटमेंट पूरा करेंगे. खान साहब इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें करते थे, लेकिन ये तरबियत हमारी नहीं है. बहुत शुक्रिया. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.